بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے دربار نجاشی میں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق گواہی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کریم کے سکے بھائی تھے اور عمر میں ان سے تقریباً 10 سال بڑے تھے۔ کنیت عبداللہ تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ گزیر ہوئے۔ چند روز پہلے مشرف با اسلام ہوئے۔ اس وقت 41 آدمی اسلام قبول کر چکے تھے۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں کی جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قافلے میں موجود تھے۔ ہجرت فرما کر حبشہ جا پہنچے۔ ظلم و تشدد کرنے والے مشرکین مکہ کو جب خبر ہوئی کہ اس جماعت کو واپس لانے کے لیے ایک فرد نجاشی کے دربار میں مکہ مکرمہ سے بہت سے تحائف کے ساتھ روانہ کیا، جنہوں نے حبشہ پہنچ کر درباری پادریوں کی تائید پر آمادہ کر کے نجاشی سے درخواست کی کہ ہماری قوم کے چند ناسمجھ نوجوان اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر آپ کے ملک میں چلے آئے ہیں۔ انہوں نے ایسا نرالا مذہب ایجاد کیا ہے کہ جس کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہم کو ان کے بزرگوں اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے۔ حضور ان لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ رشوت خور درباریوں نے بھی بلند آواز سے ہم آہنگی کے ساتھ مشرکین مکہ کے اس مطالبے کو بھرپور تائید کی۔ نجاشی بادشاہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں بلایا، ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور کس مذہب کے ماننے والے ہیں، کس مذہب کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار حبشہ میں اسلام پر تقریر۔ اصحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی بادشاہ سے گفتگو کے لیے اپنی طرف سے حضرت جعفر ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ چنانچہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بادشاہ سلامت، ہماری قوم نہایت جاہل تھی، ہم بت پرست تھے، مردار کھاتے تھے، الغرض کہ ہم ایسی بدبختی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم میں سے ایک شخص کو ہمارے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا۔ اس کی شراکت، راستی، دیانت داری اور پاک بازی سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو شرک، بت پرستی سے روک کر توحید کی دعوت دی، ہم کو راست بازی، امانت داری، ہمسایوں اور رشتہ داروں سے محبت کا سبق سکھایا۔ اس نے ہم سے بولا، جھوٹ نہ بولیں، دوسروں پر تہمت نہ لگائیں اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں۔ لہٰذا بادشاہ سلامت ہم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اس کی تعلیمات پر چلے، ہم نے بت پرستی چھوڑ دی، صرف ایک اللہ کی پرستش کرتے ہیں، حلال اور حرام میں تمیز کرتے ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی ہے، ہم پر ظلم و تشدد کر کے ہم کو پھر سے بت پرستی اور زمانہ جاہلیت کی برائیوں میں مبتلا کرنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ ہم لوگ ان کے ظلم اور تشدد سے تنگ آ کر آپ کے ہاں حبشہ میں چلے آئے ہیں۔ نجاشی بادشاہ نے کہا، تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، اس کی کوئی آیت سناؤ۔ حضرت جعفر تیار نے سورۃ مریم کی چند آیتیں تلاوت کی تو نجاشی بادشاہ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ قرآن کریم اور تورات ایک ہی چراغ کے ہیں۔ اور مشرکین مکہ کے سفیر سے مخاطب ہو کر کہا، واللہ میں ان کو واپس جانے نہ دوں گا۔ سفیر قریش مشرکین مکہ نے ایک دفعہ
پھر کوشش کی اور دوسرے روز دربار میں بازیاب ہو کر عرض کی، حضور آپ کچھ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان لوگوں کا کیا خیال ہے؟ نجاشی بادشاہ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دربار میں بلایا، ان کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے طلب کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سخت تردد تھا کہ کیا جواب دیں، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کچھ بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے ہم اس سے انحراف نہیں کریں گے۔ چنانچہ دربار نجاشی میں پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور پیغمبر روح اللہ مانتے ہیں۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، واہ اللہ، جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر دربار نجاشی کے پادری جو ابن اللہ کا عقیدہ رکھتے تھے نہایت برہم ہوئے، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، نہایت برہم ہوئے۔ مشرکین مکہ کا وفد ناکام واپس لوٹ آیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کے 6 سال بعد تک حبشہ ہی میں رہے اور وہ حبشہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب خیبر فتح ہو چکا تھا، مسلمان اس کی خوشیاں منا رہے تھے۔ مسلمانوں کو اپنے دور میں بھائیوں کی واپسی کی دوہری خوشی حاصل ہوئی۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے سے لگایا، ان کی پیشانی کو چوم کر فرمایا، میں نہیں جانتا کہ مجھے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا خیبر کے فتح ہونے کی۔